ادعونی اصلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نماز کے اندر نماز کے ارکان، واجبات، سنن اور اس کے جو بھی فرائض وغیرہ ہیں ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی امامت کرایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کا خیال رکھتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات ادا کرتے تھے، تکبیرات وغیرہ، اس کو بھی ہم سب کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز میں جب تکبیرات کی ادائیگی کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر بول کر کے رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں، تو اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز پر بھی فرق پڑتا ہے، اور اس غلطیوں کے معنی مطلب بدلنے کی وجہ سے بہت بڑے گناہ میں بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی امامت کرائے وہ ان چیزوں سے واقفیت بھی رکھے تاکہ اس کے معنی مطلب بدلنے نہ پائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کا جو لفظ ہے، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لفظ اللہ اکبر پر کتنے ایسے ائمہ کو سنا جاتا ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں یا بالخصوص سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے ہیں جب رکعت میں، تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ یعنی لفظ اللہ پر حمزہ استفہام داخل کر دیتے ہیں، اور حمزہ استفہام داخل کرنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے اہو اکبر، کیا وہ بڑا ہے؟ حالانکہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بڑا ہے، لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کا معنی ہو گیا کہ کیا اللہ بڑا ہے، یعنی سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو، حالانکہ اس میں آپ کو خبر دینا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اکبر سب سے بڑا ہے اللہ رب العالمین۔ تو ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ لفظ اللہ پر حمزہ استفہام داخل کر کے سوالیہ ورڈ بنا دیتے ہیں اسے، یا تو لفظ اللہ پر داخل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ وہ اکبر، اللہ اکبر بولتا ہے، تو وہاں بھی وہی معنی ہوتا ہے۔ اور دونوں بعض ائمہ نے تو لکھا ہے کہ یہ کفر ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کفر نہیں ہے مگر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ایک نماز پڑھانے والے کو اس غلطی کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نہ لفظ اللہ پر حمزہ استفہام داخل کرے یعنی اللہ اکبر، اور نہ ہی اکبر پر حمزہ استفہام داخل کرے کہ اللہ اکبر، یہ دونوں غلطی ہے۔ اسی طرح سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اکبر میں با کے بعد اور را سے پہلے الف زیادہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کرتے ہیں، یعنی جب سجدے سے اٹھتے ہیں رکعت کے لیے تو اسے کھینچتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اس میں بھی غلطی ہے، کیونکہ اس کا معنی جو ہے اکبر جب آپ کہیں گے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ڈھول کی، حالانکہ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، اور جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو یہ بار جو آپ کھینچتے جا رہے ہیں آپ کے اوپر بار پڑ جاتا ہے، کیونکہ معنی بدل گیا اس کا۔ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھول کے، نعوذ باللہ، کیا اللہ ڈھول ہے؟ تو کس طرح سے آپ دیکھیے ہمارے الفاظ کے بناؤ چڑھاؤ میں معنی بدل جا رہا ہے، اور ان دونوں کو بہت سارے لوگوں نے کہا چل جو پہلی غلطی ہے وہ بھی، جو دوسری غلطی ہے وہ بھی، دونوں کفر ہے۔ اور ایک تیسری غلطی اس سلسلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ لفظ اللہ کی ہاں کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اکبر کے حمزہ کو واو سے بدل دیتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں،
अल्लाहु अकबर की जगह पर अल्लाहु अकबर। तो ये कलिमात भी हज़फ नहीं करना है, इन कलिमात को मौजूद रखिए, अल्लाहु अकबर कहिए वाज़ेह तौर पर, अल्लाहु अकबर नहीं कहना है। और एक गलती तो ये होती है कि बहुत सारे लोग जब तीसरी रकात के लिए उठते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हुए यानी जब तक खड़े नहीं हो जाते हैं सजदे से लेकर के, यानी उठने से लेकर के जब तक सीधे ठहर नहीं जाते हैं तब तक उसको उसमें मत करते रहते हैं। अल्लाहु अकबर यानी लफ्ज़ अल्लाह को वहाँ तक खींचते हैं जब तक वो खड़े नहीं हो जाते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है और इस दौर में आप अक्सर मसाजिद में देखेंगे कि अइम्मा इस सुन्नत को तर्क करते हैं। क्या सुन्नत है वो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं काना इज़ा अरादा अन यसजुदा कब्बरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करना चाहते, सजदा करने का इरादा करते तब तकबीर कहते, सजदे में जाके तकबीर नहीं कहते। आप सजदे का इरादा करते हैं, जाने से पहले तकबीर कहते हैं। हमने मुसल्लियों में भी गलती, सिर्फ इमाम की गलती नहीं है, मुसल्लियों में भी गलती है ये, वो सजदे में जाके उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप उस सुन्नत को छूट रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते काना इज़ा अरादा अन यसजुदा कब्बरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाने का इरादा करते तब तकबीर कहते, उसके बाद सजदे में जाते। वइज़ा क़ामा मिनल क़अदति कब्बरा, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने के बाद खड़े होने का इरादा करते रकात के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते, फिर उसके बाद खड़े होते। तो ये हदीस बिल्कुल वजाहत कर रही है कि वो अइम्मा या वो मुसल्लियान जो तीसरी रकात या दूसरी रकात में खड़े होने के लिए जैसे खड़े होना शुरू करते वहीं से अल्लाहु अकबर जब तक खड़े नहीं हो जाते तब तक उसको खींचते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। इस गलती से हम तमाम को बचना चाहिए, मुसल्लियों को भी और जो इमामत कराएं उनको भी इससे बचना चाहिए। मुसल्लियों की गलती ये है कि तकबीर तहरीमा और तकबीरात इंतकाल में वो क्या करते हैं, इमाम के साथ वो भी बाआवाज़ बुलंद तकबीर कहते हैं। उन्हें खामोशी के साथ तकबीर कहना चाहिए। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है तो वो भी पीछे पीछे आवाज़ निकालते हैं अल्लाहु अकबर। नहीं, जब आप अकेले पढ़ें नमाज, अगर नमाज जहरी है तो आप जहरत करत भी करेंगे और तकबीरात भी बुलंद आवाज़ से बोलेंगे, और अगर नमाज सिर्री है तो सिर्रत करत करेंगे खामोशी के साथ, लेकिन तकबीरात बुलंद आवाज़ से बोलेंगे अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जब जमात में पढ़ रहे हैं तो जिसको इमाम बनाए उसकी तकबीरात को सुनिए और खामोशी के साथ आप तकबीर कहिए, आप इमाम बनने की कोशिश ना कीजिए। तो ये आपकी गलती है, आपके नमाज की इस्लाह है। लिहाजा इस गलती से हम सबको बचना चाहिए। तकबीर तहरीमा के वक्त अक्सर को देखा जाता है जैसे इमाम अल्लाहु अकबर कहता है, पीछे से भी बहुत सारे लोगों की आवाज़ें बुलंद होती हैं, वो भी साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हैं। दोनों चीज़ें गलत हैं, इनसे इज्तनाब करें। इसी तरह से एक गलती ये होती है कि बहुत सारे लोग सलाम फेरने में गलती करते हैं। सलाम फेरने में बहुत सारे लोगों को देखा जाता है दाएं तरफ जब सलाम फेरते हैं तो बुलंद आवाज़ से खींच के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह खींचे रहते हैं, या लफ्ज़ अस्सलाम को खींचते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर दूसरी तरफ बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी जब तक सांस ना टूटे तब तक दाएं बाएं दोनों सलाम को खींचते रहते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कुछ भी साबित नहीं। इसीलिए अहले इल्म लिखते हैं कि मुस्तहब ये है कि इस लफ्ज़ को बगैर खींचे हुए अदा किया जाए। अल्लामा इब्न सय्यदुन नास इस सिलसिले में उलमा के इख्तिलाफात को जिक्र करते हैं, लेकिन राजिह यही है कि इसमें खींचतान ना किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये बेहतर तरीका है सलाम फेरने का। और बहुत सारे मुक़्तदियों को भी देखा जाता है सलाम फेरने में गलती क्या करते हैं, जैसे इमाम सलाम फेर लेता है अपने दाएं बाएं जो आदमी होता है उससे मुसाफा करते हैं। दाएं वाले आदमी से दाएं तरफ खास तौर से जो आदमी बैठा है
رائٹ طرف اس سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ بدعت میں شمار کیا ہے علم نے. سلام پھیرنے کے وقت دائیں یا بائیں کسی جانب کسی سے مصافحہ نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو صحابہ کرام ہاتھ سے اشارہ کرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہتے تو صحابہ ایسا ہاتھ سے اشارہ کرتے, ادھر سلام پھیرتے تو ادھر اشارہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح سے, تو کیا اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے. تو وہاں پر منع کیا گیا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. ہمارے بہت سارے بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا گیا, اس لیے وہ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی حدیث. مارے گھٹنا پھوٹے سر, کہاں کی بات کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ رفع الیدین نہ کرو. جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہاتھ سے اشارہ مت کرو. اور ہمارے دور میں جو غلطی پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے بیٹھتا ہے تو بازو والا اپنے بازو والوں سے مصافحہ کرتا ہے. یہ غلط ہے. وہاں صرف ذکر کرنا ہے آپ کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے آپ کو دونوں سلام سے جب فارغ ہوں تو آپ کو ذکر کرنا ہے. اور ایک تیسری غلطی ایک یہ بھی ہے مبتدیوں کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ امام دوسرا سلام نہیں پھیر ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو کچھ لوگ آدھا کھڑے ہو جاتے ہیں. غلط ہے. ابھی وہ نماز سے نکلا نہیں ہے, ابھی وہ نماز سے نکلا نہیں ہے, ابھی آپ اس کی اقتدا میں. جب وہ دونوں سلام پھیر لے گا تبھی آپ کھڑے ہوں, اس لیے بیٹھے رہیں آپ, انتظار کریں. جب وہ دائیں بائیں دونوں جانب سلام پھیر لے تب آپ جو رکعتیں چھوٹی ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اس لیے ایک سلام سنتے ہی فوراً کھڑے ہونے کی تیاری میں لگ جانا آپ کی ساری نماز خراب ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ امام سے پہل نہیں کر سکتے. تو امام سے کسی بھی چیز میں پہل نہیں کرنا, رکوع میں جانے کے لیے, سجدے میں جانے کے لیے, یا رکوع اور سجدہ سے سر اٹھانے کے لیے, یہ سب ہماری نماز کو باطل کر دے گی. کیونکہ امام بنایا کس لیے گیا ہے, تاکہ اس کی اقتدا کی جائے, اور آپ اقتدا نہیں کر رہے ہیں, آپ سبقت کر رہے ہیں, اور سبقت کرنا یہ گناہ کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دے گا جو امام سے پہل کرتے ہیں. کچھ لوگ سجدے سے اٹھنے کے لیے پہل میں ہیں, اور اسی طرح سے کچھ لوگ رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے لیے پہل میں رہتے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں, ہماری عبادتوں کو خراب کرنے والی. اس لیے نہ تو آپ امام سے جلدی کریں, نہ امام سے سبقت کریں, نہ بہت پیچھے رہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ امام سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, پھر بھی لوگ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ امام رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے, پھر بھی وہ رکوع میں ہی پڑے رہتے ہیں. نہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, نہ اس سے پہلے کرنا ہے, نہ اس سے بہت پیچھے کرنا ہے, اس کے بعد کرنا ہے. اس کے بعد اتباع کریں گے آپ. اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قدم چل رہا ہے تو فوراً آپ بھی اس کے پیچھے قدم اٹھائیں. اس کو اتباع کہا جاتا ہے, امام کی تابعداری کرنا. تو یہ تمام غلطیاں ہیں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھی گئی, اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں. نمازوں کے اندر ہماری بہت غلطیاں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں مصلی پر کھڑے ہو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے لیے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں. کچھ نہیں پڑھنا ہے. نماز میں داخل ہونے کے لیے صرف تکبیر تحریمہ ہے. نماز سے باہر نکلنے کے لیے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت سارے لوگوں کے یہاں کی ہوا خارج کرتے تو نماز سے باہر نکل سکتے آپ, یعنی سلام نہیں پھیرنا ہے, ہوا خارج کر کے آپ نکل جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, یہ سب اپنی نمازوں کو تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے تھے, اس سے پہلے کوئی ذکر نہیں. ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے, اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, نماز سے پہلے بھی مصلی پر کھڑے ہو کر کے بسم اللہ پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے. نہیں, نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے یا نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر ہے, اس کے بعد دعائے ثنا ہے, اس کے بعد تعوذ اور بسملہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں. یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے کوئی ذکر نہیں ہے. مصلی پر کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ انی وجہت وجہی للذی یا کچھ دیر تک کھڑے رہتے ہیں, اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ سب چیزیں سنت کے خلاف ہیں.
میرے بھائیوں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نماز پڑھانے والے بھی، نماز پڑھنے والے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق اسے درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نمازوں کو غلطیوں سے پاک صاف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔